السلام علیکم دوستو امریکہ کئی وجوہات کی بنا پر عالمی طاقت اور سپر پاور ہے۔ ایک تو ریاستہائے متحدہ امریکہ کے پاس زمین پر سب سے زیادہ لیس اور بہترین مالی امداد والی فوج ہے۔ دیگر ممالک کے برعکس امریکہ اپنی بڑی فضائیہ اور بحریہ کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ امریکہ اس پر چند ممالک کے مقابلے میں زیادہ رقم خرچ کرتا ہے، جن میں اگلی بہترین فوجیں شامل ہیں، اور امریکہ دنیا کے تقریباً نصف طیارہ بردار بحری جہاز چلاتا ہے۔ اقتصادی طور پر ریاستہائے متحدہ کے پاس سب سے بڑا جی ڈی پی مجموعی گھریلو پیداوار ہے، اور امریکی ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی ہے۔ امریکی ثقافت کو دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے، اور انگریزی آج دنیا کی زبان ہے، جس کی بڑی وجہ امریکی اثر اور رسوخ ہے۔ ریاستہائے متحدہ کو سب سے پہلے 1944 میں سپر پاور کہا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ہونے والی تباہی کے بعد امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین دنیا کے سب سے مضبوط باقی ممالک تھے، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد برطانوی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ اور ایس ایس آر کئی دہائیوں کے مسابقت میں بند تھے، جسے سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1991 میں یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا، جس سے امریکہ واحد سپر پاور بن گیا۔ تاہم امریکہ کو اس درجہ تک پہنچنے میں کافی وقت لگا، جبکہ امریکہ نے اپنی انقلابی جنگ کے بعد 1783 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اسے 1898 میں عالمی طاقت بننے سے پہلے امریکی توسیع اور اقتصادی ترقی میں کئی دہائیاں لگیں۔ اس سال امریکہ نے ہسپانوی امریکی جنگ لڑی اور اسپین کے دور تک کنٹرول حاصل کر لیا۔ نو آبادیاتی سلطنت نتیجے کے طور پر امریکی سامراج کا دور اور امریکی صدی کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ متحدہ ایک نازک ملک تھا، جس کی نئی جیتی گئی آزادی ایک جنگ تھی جو ہارنے سے دور تھی۔ تاہم مینیفیسٹ ڈیسٹنی میں امریکہ کا یقین امریکی لیڈروں کو ملک کی وسعت دینے پر مجبور کرے گا۔ منشور تقدیر یہ عقیدہ تھا کہ خدا نے امریکہ کو پورے براعظم کو کنٹرول کرنے اور اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ بلا شبہ ایک سپر پاور تھا۔ اس نے سیارے میں اڈوں کا ایک نیٹ ورک تیار کیا تھا کہ وہ خود کو دنیا بھر میں اپنی طاقت کو پیش کرنے کی اجازت دے سکے۔ تاہم سوویت یونین جو کمیونزم کو پھیلانا چاہتا تھا، تیزی سے امریکی طاقت کو چیلنج کرے گا۔ دوستو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، اور چائنا اس کی سپر پاور بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جب بھی کہ امریکہ میں کوئی چیز لانچ ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، تو امریکہ بھی اس کے اور مقابلے میں ایک بہت سی چیز کو تیار کر کے مارکیٹ میں پہنچاتا ہے۔ دوستو، امریکہ لیکن سپر پاور ہے۔ امریکہ نے کمیونزم کے پھیلاؤ کو چیلنج کرنے کے لیے یورپ اور جاپان میں بڑی تعداد میں فوجی تعینات کیے۔ ڈومیو تھیوری کے تحت امریکہ کا خیال تھا کہ اگر ایک ملک کمیونزم کی زد میں آ جاتا ہے، امریکہ تو اس کے پڑوسی اور اس کے فوراً بعد تباہ ہو جائیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جیسے مالیاتی اداروں کے ذریعے دنیا کو سرمایہ دارانہ بین الاقوامی تجارت کے لیے کھول دیا۔ دوستو، یہی نہیں کہ دنیا میں صرف ڈالر ہی امریکہ کا چلتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ امریکہ سے ہی آتی ہیں۔ اور امریکہ ایک، جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اپنی زیادہ ملٹری کی وجہ سے ان کے پاس جدید ترین ویپنز ہیں۔ ان کی جو ملٹری ہے، وہ سب سے زیادہ جو امریکہ کا ٹیکس ہے وہ ان کی ملٹری کو جاتا ہے، اور سب سے پاور والی جو ان کی فوج ہے، پوری دنیا میں سے جو فوجوں میں پاور والی فوج گنی جاتی ہے، وہ امریکہ ہے۔ دوستو، امریکہ سے پورا ملک، پوری دنیا بھی ڈرتی ہے، کیونکہ یہ اسی لیے سپر پاور ہے۔